بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 21، سبق نمبر 21 ہے۔ لائن سے اب اگر چل رہے ہیں تو یہ سبق نمبر 21 آ رہا ہے۔ تو یہ سبق نمبر 21 جو ہے ہمارا قصیدہ ہے۔ تو ہم قصیدہ پڑھیں اس سے پہلے جو ہم اس کے قصیدے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ قصیدہ ہوتا کیا ہے۔ قصیدے کا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے قصیدہ جو ہے عربی میں قصیدے کا مطلب ہے دل دار یا گاڑا گودا۔ کچھ علماء کے نزدیک قصیدہ قصد سے بنا ہے کیونکہ شاعر ارادہ کر کے خاص موضوع پر پوری توجہ کے ساتھ فکر شعر کرتا ہے، اس لیے اس صنف شعر کا نام قصیدہ قرار پایا۔ اردو میں قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت کی جائے، لیکن کبھی کبھی قصیدوں میں اور بھی مضمون باندھے گئے ہیں۔ اردو میں عام طور پر قصیدے کو کسی مربی یا بزرگ کی تعریف بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر ہم قافیہ ہوتا ہے جو مطلع کہلاتا ہے۔ باقی اشعار کے دوسرے مصرے مطلع کی مناسبت سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہوتے ہیں۔ غزل کے برعکس یہ زائد مطلع عموماً اشعار کے بیچ میں آتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ غزل کی طرح قصیدہ بھی ہر بحر میں لکھا جا سکتا ہے۔ قصیدے کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اس کے زبان پر شکوہ علمی اور بلند آہنگ ہوتی ہے۔ قصیدے کے درج ذیل اجزائے ترکیبی ہیں۔ اجزاء یعنی جز ہیں، پارٹس ہیں۔ پہلا ہے تشبیب۔ اصل موضوع یعنی مدح یا مذمت سے پہلے شاعر تمہید کے طور پر جو اشعار کہتا ہے انہیں تشبیب کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں بہار، شباب و شراب، حسن و عشق، فلسفہ و حکمت اور وعظ و نصیحت یا اسی قسم کے کسی اور موضوع سے متعلق مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہے غرض۔ نمبر 2، جب شاعر تمہید سے آگے بڑھ کر مدح کی طرف آتا ہے تو تشبیب اور مدح میں تعلق یا ربط پیدا کرنے کے لیے ایک شعر یا چند اشعار کہتا ہے جن سے پہلے اور تیسرے حصے کے درمیان کسی اجنبیت کا احساس باقی نہیں رہتا۔ اس ربط و تعلق پر مبنی اشعار کو اصطلاحاً گریز کہتے ہیں۔ موڑ کا اصطلاحی نام گریز ہے، یعنی ایک موڑ آتا ہے، ٹرن آتا ہے نا۔ نمبر 3 ہے مدح یا مذمت ایک قصیدے کا اصل جز ہے۔ مدح میں عام طور پر ممدوح کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت، علم و فضل وغیرہ کی تعریف مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ممدوح کے ہاتھی، گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریف میں بھی اشعار کہے جاتے ہیں۔ مذمت میں اس شخص کی ذات سے متعلق عیوب اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اب نمبر 4 ہے حسن طلب یا مدح۔ قصیدے کے اختتامی حصے سے پہلے شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جس کا مقصد ممدوح سے صلہ بخشش اور اعزاز و اکرام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس جز کو حسن طلب یا مدعا کہتے ہیں۔ 5واں ہے دعا۔ یہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کا مقام سب سے بلند قرار پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذوق، غالب اور مومن کے نام آتے ہیں۔ ان کے بھی بعد لوگوں نے منیر شکوہ آبادی، نسیم دہلوی، محسن کاکوری اور امیر مینائی مشہور قصیدہ گو ہیں۔ دکن میں نثری اردو کے عظیم ترین شاعروں اور قصیدہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شامل کتاب قصیدہ مرزا غالب نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا، یعنی جو ہم یہ قصیدہ پڑھیں گے وہ مرزا غالب نے لکھا اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا ہے۔ تو ہم قصیدے کی طرف آگے بڑھیں گے کیونکہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہم نے جو ہے تعارف اس سے پہلے بھی کر لیا۔ غزل میں جب کرا تھا، ان کی غزل پڑھی تھی تو وہاں پر آپ دیکھ لیں گے۔ ہم اب ڈائریکٹ قصیدے کی طرف چلیں گے۔ تو دیکھیے پہلے ایک شعر پڑھ کر میں آپ کو یہ سمجھا دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم ہر شعر سے پہلے اس طرح لکھیں گے کہ یہ اشعار یا یہ شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل غالب کے قصیدے سے لیے گئے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ تو غالب مینو یعنی پہلی چاند کی تاریخ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تو سنیں کہ تو اس طرح
کس کو جھک کر ادب و سلام کر رہا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ پہلی تاریخ کا چاند باریک اور جھکا ہوا ہوتا ہے۔ غالب نے اسی انداز کو ادب سے جھک کر سلام قرار کیا ہے۔ 2 دن آیا ہے تو نظر دم میں صبح، یہی انداز ہے اور یہی اندام۔ غالب کہتے کہ اے ہلال، عید تو 2 دن صبح کے وقت اسی انداز سے بہت باریک نظر آیا۔ بارے 2 دن کہاں رہا غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام۔ یہ تو بتا کہ 2 دن تک تو کیوں نظر نہیں آیا، کہاں چلا گیا تھا؟ چاند جواب دیتا ہے کہ زمانے کی گردش نے مجھے آنے نہیں دیا۔ یعنی ہر جو ہمارے مہینے کے آخری 2 دنوں کی تاریخ جب ہوتی ہے نا تو چاند نظر نہیں آتا اور پھر تیسرے روز اچھی طرح سے نظر آتا ہے نا، دکھتا ہے۔ مثلاً اگر 26 تاریخ کا چاند چھپتا ہے تو وہ 29 کو نکلتا ہے نا، تو ان 2 دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان 2 دنوں میں جو ہے چاند بہت ہی باریک سا نظر ہی نہیں آتا بالکل۔ اڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا آسمان نے بچھا رکھا تھا دام۔ چاند پھر کہتا ہے کہ میں اڑ کر کہاں جاتا، کیونکہ چاروں طرف آسمان نے ستاروں کا جال بچھا رکھا ہے۔ یعنی آسمان پر بہت سارے ستارے ہوتے ہیں نا، تو اس کو ستاروں کا جال بچھانا کہا ہے یہاں پر انہوں نے۔ مرحبا اے سرور خاص خواص، ہنزبہ اے نشاط عام عوام۔ تو غالب کہتے کہ اے چاند، تو خاص کو سرور بخشتا ہے، عام عوام کے لیے خوشی کا باعث ہے، تجھ پر آفرین ہے۔ عذر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ اے عید کے چاند، تو 3 دن تک تو نظر نہیں آیا، اس لیے معذرت میں عید کی خوشی اور اس کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، چونکہ پہلے اشعار میں چاند کا صبح کو دکھائی دینا کہا تھا، 2 دن بعد چاند رات کو پھر شام کے وقت دکھائی دیا۔ غالب نے بہت خوبی کے ساتھ محاورہ صبح کا بھولا شام کو شعر میں شامل کر دیا اور کم لفظوں میں ایک بہت بڑی بات واضح کر دی۔ اب اگلا شعر ہے ایک میں کیا، کہ سب نے جان لیا تیرا آغاز اور تیرا انجام۔ غالب کہتے کہ میں ہی نہیں، سب نے یہ جان لیا کہ چاند آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر اسی طرح گھومتا ہے، پھر اگلے ماہ گھٹ کر بڑھنے لگتا ہے۔ اس سے چاند کے آغاز اور انجام کا پتہ چلتا ہے، یعنی جیسے کہ عروج اور زوال۔ تو یہ والا شعر جو ہے متضاد والا ہے نا، آغاز اور انجام۔ اب اس کے بعد اگلا دیکھیے، راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں تمام، مجھ کو کیا سمجھا ہے کیا کہیں نمام ہے یہ لفظ۔ غالب چاند سے مخاطب ہے کہ اے مینو، یعنی اے نیا چاند، تو اپنے دل کا راز مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ کیا تو مجھے چغل خور سمجھتا ہے کہ میں کسی سے تیرا راز کہہ دوں گا؟ اب اس کے بعد اگلا ہے، جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی ہے امید گاہ انام۔ تو غالب کہہ رہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آج دنیا میں لوگوں کی صرف ایک ہی امید گاہ ہے جہاں سے وہ اپنی مرادیں پاتے ہیں، یعنی بہادر شاہ ظفر کا دربار۔ اب اگلا شعر ہے، میں نے مانا کہ تو ہے خلقہ بگوش، غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام۔ اے چاند، غالب کہہ رہے ہیں کہ اے چاند، میں اس بات سے واقف ہوں کہ تو بہادر شاہ کا غلام ہے، بادشاہ کا غلام ہے، کیا میں اس کا غلام نہیں ہوں؟ یعنی دونوں ہی اس کے غلام ہیں۔ جانتا ہوں کہ جانتا ہے تو، تب کہا ہے بطرز استفہام۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں غالب کہ مجھے معلوم ہے، غالب کہہ رہے ہیں چاند سے مخاطب ہو کر کہ مجھے معلوم ہے کہ تو میری غلامی کا حال جانتا ہے، لیکن میں نے صرف سوال کے طور پر تجھ سے یہ پوچھا ہے۔ اگلا شعر ہے، ماں تابہ کو ہو تو ہو اے ماہ، قرب ہر روز بر سبیل و دوام۔ اس اے چاند، بادشاہ کی خدمت میں ہمیشہ پابندی سے بر سبیل و دوام کے ہر روز حاضر ہونے کا فخر تو سورج کو ہو سکتا ہے، تجھ کو یہ بات کہاں نصیب؟ تجھ کو کیا پایا روشناشی کا جذب تقریب عید ماہ تمام۔ اے چاند، تجھ کو یہ مرتبہ اور شرف کہاں ہے کہ روز بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو؟ تجھ کو تو عزت صرف ایک مرتبہ سوائے عید رمضان کے کبھی کبھی
حاصل نہیں ہوتا۔ ماں بن ماتاب بن میں کون ہے؟ مجھ کو کیا بانٹ دے گا تو انعام؟ غالب کہتے ہیں کہ تو حلال عید سے ماہ کامل بن، میں کون ہوتا ہوں، مجھے اس سے کیا فائدہ، تو مجھے انعام دینے والا نہیں۔ اس شعر میں غالب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بہادر شاہ ظفر سے ملنے والے عید کے انعام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرا اپنا جدا معاملہ ہے اور کے لین دین سے کیا کام؟ غالب نے اس شعر میں بھی حسن طلب نے کسی چیز کی خوبصورتی سے مانگنے سے کام لیا کہ میرا دوسرے کے لین دین سے کیا کام ہے، میرا اپنا جو ہے معاملہ الگ ہے، جدا ہے میرا معاملہ، یعنی بہادر شاہ ظفر مجھے بھی انعام سے نوازیں گے۔ اب اگلا شعر ہے مجھے آرزوئے بخشش خاص، گر تجھے ہے امید رحمت عام۔ اے چاند اگر تجھے بادشاہ سے رحمت عام کی امید ہے تو مجھے اس سے بخشش خاص کی آرزو ہے۔ یہاں بخشش خاص کہہ کر غالب نے اپنی حیثیت اور مرتبے کو ظاہر کیا ہے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے جنہیں عام طور پر انعام دیا جاتا ہے، بلکہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں خاص طور پر نوازا جاتا ہے۔ تو یہ والا ہمارا پیج مکمل ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اس پر ہے جو بخشے گا تجھ کو فروغ، کیا نہ دے گا مجھے میں گلفام۔ تو غالب چاند سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہ تجھے فروغ یعنی روشن کرنے کی قوت عطا کرے گا تو کیا مجھے میں گلفام یعنی سرخ قیمتی شراب نہ دے گا؟ کہہ چکا میں تو سب کچھ، اب تو کہہ اے پری چہرہ پیک تیز خرام۔ تو غالب چاند سے کہتے ہیں کہ اے پری چہرہ اور تیز رفتار قاصد، مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب کچھ تو بھی تو کہہ۔ چاند کو خوبصورتی کی وجہ سے پری چہرہ اور تیز رفتاری کے سبب چاند کو تیز خرام کہا ہے۔ کون ہے جس کے در پہ ناسیاسا ہے میں وہ مہر و زہرا وہ بہرام۔ اے چاند تو ہی بتا وہ کون ہے جس کے در پر چاند، سورج، زہرا اور مریخ سر جھکائے ہیں۔ مریخ کو بہرام فلک کہا جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شاہنشاہ ہے بلند مقام۔ اگر تو نہیں جانتا تو مجھ سے اس عالی وقار بادشاہ کا نام سن لے۔ قبلہ چشم و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ غالب کہتے ہیں کہ ان کا نام بہادر شاہ ہے، چشم و دل کے قبلہ ہے، جو جلال الاکرام کے مظہر ہیں، شہ سوار، طریقہ انصاف، نوبہار، حدیقہ اسلام۔ غالب کہتے ہیں جس کا ہر فعل اعجاز معجزے کی مانند ہے، جن کا ہر قول الہام ہے، جس کا ہر فعل صورت یہ والا شعر کا ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ ان کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول میں الہام، یعنی ان کا جو ہر قول جو ہے الہام کی طرح ہے، ان کا جو ہر فعل ہر کام جو ہے اعجاز کی طرح، ایک معجزے کی طرح ہے۔ اب اگلا شعر ہے بزم میں میزبان کیسر و جم، رزم میں اوستاد رستم و سام۔ اگر ہم اس کی بزم کو دیکھیں تو کیسر و جسم یعنی جمشید جیسے جلیل القدر بادشاہوں کا میزبان ہے، یعنی کیسر و جمشید جیسے بادشاہ اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، اور رزم جنگ میں رستم و سام جیسے مشہور پہلوانوں کا استاد ہے، یعنی رستم و سام جیسے پہلوانوں کو وہ جنگ کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ جب عزل میں رقم پریز ہوئے صفائے ہائے لیالی و ایام، یعنی جب عزل میں دن اور رات کے صفات لکھے گئے، یعنی دن اور رات کی تخلیق ہوئی، تو ان کے صفات پر قضائے قلم نے اجمال کے ساتھ احکام خداوندی تحریر کی، اور ان اوراق میں بخلق قضا مجلاً بدستور مجلاً مندرج ہوئے احکام۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اے بادشاہ تو تیری سلطنت کے لیے فرمانے جو ہے خداوندی لکھا گیا، تیری توقیع سلطنت کو بھی دی بدستور صورت ارقام،
تو یہ جو سارے ورق جو لکھے گئے ہیں، تیری سلطنت کو توسیع دی گئی، مطلب تیری سلطنت کے لیے فرمان خداوندی لکھی گئی۔ کاتب حکم نے بموجب حکم اس رقم کو دیا طراز و دوام ہے، ازل سے روائی آغاز ہو اب تک رسائی انجام۔ غالب کہہ رہے کہ تو حکم خداوندی سے حکم نے تیری سلطنت کے لیے لکھا کہ دوام حاصل ہو، یعنی یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے، تیری سلطنت ازل سے جاری رہے اور ابد تک رہے، ابد تک اس کی رسائی ہو، یعنی یہ سلطنت ازل سے لے کر ابد تک چلتا رہے، یعنی اس کی رسائی ہو۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے یہ قصیدہ مکمل ہو گیا، بہت بڑا قصیدہ تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہاں پر مشق ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ تو مشق میں جو الفاظ و معنی، لفظ و معنی، پہلا لفظ ہے میں نو، نیا چاند یعنی ہلال کا، اندام یعنی بدن۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے، دیکھیے اگلے صفحے پر بھی ہے بارے یعنی الغرض آخرکار، گردش ایام، ایام یعنی یوم کی جمع، وقت کی گردش، وقت کا چکر، دنوں کا پھیرا، دام جال، مرحبا کلمہ تحسین کی، یعنی کسی کی تعریف کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی تعریف کے کرتے وقت یا شاباشی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ سرور خاص خواص، خاص لوگوں کی مسرت، ہبدہ کلمہ تحسین، یہ بھی کلمہ تحسین ہے۔ نشاط عام عوام، عام اور معمولی لوگوں کی خوشی۔ نمام چغل خور، امید گاہ انعام، جس سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی۔ انعام عام لوگ، عام مخلوق یعنی ہلکا بگوش غلام۔ پرانے زمانے میں دستور تھا کہ غلاموں کے کان میں سونے یا چاندی کا حلقہ ڈال دیا کرتے تھے۔ لفظی معنی کان میں کڑا۔ بطرز استفہام یعنی سوالیہ انداز میں۔ مہر تاباں، چمکتا ہوا سورج۔ قرب، ہر روزہ، ہر روز کی قربت۔ برسبیل، دوام، ہمیشہ کے لیے۔ پایا، مرتبہ، رتبہ۔ روشناسی، پہچان، باریابی۔ جز، سوا، تقریب عید، عید کی خوشی۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ ماہ سیام، رمضان کا مہینہ۔ ماہ تمام، پورا چاند۔ آرزوئے بخشش، خواہش، وہ خاص انعام و اکرام جس کی آرزو شاعر کے دل میں ہے۔ امید رحمت عام، امید کی رحمت کی امید جو سب کے لیے عام ہو۔ فروغ، روشن کرنے کی شان۔ میں گلفام، گل رنگ شراب یعنی سرخ شراب۔ پری چہرہ، پری جیسی صورت والا یعنی حسین۔ پیک، تیز خرام، تیز چلنے والا قاصد۔ ناسیہ سا، پیشانی ٹیکنے والا، سر جھکانے یعنی سر جھکانے والا۔ زہرہ، ایک ستارہ۔ بہرام، ایک ستارہ۔ مریخ، قبلہ چشم و دل، چشم و دل کا مرکز جس کی طرف دل اور آنکھیں لگی ہوئی ہوں۔ ذوالجلال والاکرام، جلال و اکرام یعنی اکرام والا یعنی خدا۔ شہ سوار، بڑا سوار، مرد میدان۔ طریقہ انصاف، انصاف کا راستہ۔ نو بہار، نئی بہار۔ حدیقہ اسلام، اسلام کا باغ۔ صورت اعجاز، معجزے کی صورت یعنی معجزے کی طرح۔ معنی الہام، الہام کے معنی الہام اس بات کو کہتے ہیں جو غیب سے کسی کے دل میں آ جائے۔ بزم، محفل۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، دیکھیے اگلے پیج پر بھی ہے کیسر جم، کیسر روم کا بادشاہ تھا اور جم جو ایران کا جمشید۔ رزم، جنگ، رستم و سام ایران کے دو مشہور پہلوانوں کے نام۔ ازل، کائنات کی ابتدا کا وقت۔ رقم پذیر ہونا، لکھا جانا۔ لیالی، راتیں، لیل کی جمع۔ ایام، دن، یوم کی جمع۔ اوراق، ورق کی جمع۔ قلم، قضاء، تقدیر، مدت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ مجلن، استخار سے۔ مندرج ہونا، درج ہونا، لکھنا۔ احکام، حکم کی جمع، یہاں تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں مراد ہیں۔ توقی، وقت اور شان و شوکت میں اضافے کا عمل۔ فرمان شاہی، بدستور، ضابطے کے مطابق، چلن کے مطابق۔ صورت ارقام، تحریر کی صورت یعنی تحریر۔ کاتب، لکھنے والا۔ بموجب، مطابق۔ رقم، تحریر، طراز۔ تغرا، نقش و نگار، آراستہ ہوا، کیا ہوا۔ دوام، ہمیشگی یعنی ہمیشہ کے لیے۔ اب اگلے صفحے پر دیکھیں گے ہم، دیکھیں یہاں پر بھی ہیں لفظ ہے روائی، جائز ہونا، جواز۔ ابد، کائنات کی انتہا، وہ وقت جب دنیا ختم ہوگی۔ رسائی، پہنچ۔ اب اسی قصیدے سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے یہ قصیدہ غالب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کہا ہے۔ قصیدے کا آغاز نئے چاند سے خطاب کے ساتھ ہوا۔ یہاں نیا
چاند عید کے چاند کو کہا گیا۔ اس قصیدے کے مطلع میں نو کی ترکیب استعمال ہوئی۔ یہاں میں اور در اصل ماں ہے، ماں جس کے معنی چاند کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کبھی کبھی عرف کم کر کے استعمال ہوئے، انہیں مخفف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ماں کا مخفف ہے، اور شاہ کا مخفف شے، اور راہ کا مخفف رہ۔ میں نو یعنی نیا چاند نہایت باریک ہوتا ہے، اس کی شکل خمیدہ یعنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ چونکہ قابل احترام اور بلند مرتبہ شخص کو سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، اس لیے شاعر نے فرض کیا ہے کہ نیا چاند کسی کو سلام کر رہا ہے، یعنی میں نو کا جھکنا سلام کرنے کی وجہ سے اسے شاعرانہ سبب بیان کیا جائے تو اس سند کو اس نے تعلیل کہتے ہیں۔ قمری مہینے کے ختم ہونے پر نیا چاند نظر آنے سے پہلے 2 دن تک چاند بالکل نظر نہیں آتا، اس لیے شاعر نے چاند سے کہا کہ 2 دن تو کہاں غائب رہا۔ تیسرے شعر میں چاند کے 2 دن غائب رہنے کا ذکر ہے۔ چھٹے شعر میں کہا گیا ہے کہ چاند 3 دن کے بعد نمودار ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں چاند 2 دن چھپا کرتا ہے اور تیسرے دن پھر نکلتا ہے، اس لیے شاعر نے یہ نئی بات پیدا کی ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم دیکھیں گے کہ نئی بات پیدا کی کہ چاند نے صبح سے شام تک کا سفر کیا، یعنی صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ گیا۔ 8ویں شعر میں چاند کے آغاز اور انجام سے شاعر نے اس کا گھٹنا اور بڑھنا مراد لیا، یعنی چاند پہلے بڑھتا ہے، مکمل چاند بنتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ شعر نمبر 11 میں مصرع غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام سوالیہ انداز میں ہے، اس میں لفظ نہیں بھی شامل ہے۔ ایسے الفاظ کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ استفہام انکاری میں دراصل اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے جس کا بظاہر انکار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس مصرعے کا مطلب ہے بے شک غالب اس کا غلام ہے۔ اسی طرح اس جملے کا کیا یہ اچھی کتاب نہیں ہے کا مطلب ہوگا یہ اچھی کتاب ہے۔ شعر نمبر 20 میں ماں نئے کو پیک تیز خرام یعنی تیز رفتار قاصد اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی چاند عید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ شعر نمبر 26 میں قیصر اور جم جو روم کے اور ایران کے مشہور بادشاہ، ان کو شاعر نے اپنے ممدوح بہادر شاہ ظفر کا مہمان کہا ہے، اور رستم اور سام جو ایران کے مشہور پہلوان ہیں ان کو اپنے ممدوح کا شاگرد قرار دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھیے ہمارے سوالات ہو رہے ہیں شروع۔ تو یہاں پر دیکھیے اس صفحے پر جو ہے 5 سوالات ہیں، تو 5 کے ہم جوابات دیکھیں گے، اور اس کے اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں کتنے سوالات ہیں۔ دیکھیے اگلے صفحے پر اور 4 ہیں، ٹوٹل جو ہے 9 سوالات ہیں، تو 9 کے جوابات ہم دیکھیں گے، اس کے بعد عملی کام ہے۔ تو پہلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ دیکھیے جواب ہے قصیدے کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں۔ تشبیب قصیدے کا ابتدائی حصہ جس میں شاعر اصل مضمون سے ہٹ کر بطور تمہید کچھ شعر کہتا ہے۔ ان اشعار کو موسم بہار، حسن و عشق، شراب و شباب، پند و نصیحت، فلسفہ، حکمت وغیرہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے گریز۔ تشبیب کے اشعار کے بعد 2-3 یا چند شعر ایسے کہتا ہے جو تشبیب کے غیر متعلق جز کو قصیدے کا اصل موضوع مدح ہجو سے ملاتے ہیں۔ پڑھنے اور سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب شاعر تشبیب کے اشعار سے بچ رہا ہے یا رخ بدل رہا ہے، اس لیے ایسے اشعار کو گریز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے مدح یا ہجو۔ قصیدے کے حصے میں شاعر اصل موضوع پر شعر کہتا ہے، اگر وہ اپنے ممدوح جس کی تعریف کی جائے کہ سخاوت، دریا دلی، بہادری، عقل و دانائی، شجاعت و دلیری کو مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرتا ہے، تو اسی طرح ہجو یا ضم کے پہلو کو بھی مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مدح عرض مطلب یا قصیدے کا چوتھا جز ہے۔ جز و مدح عرض مطلب ہے اگر شاعر مدح بیان کر رہا ہے تو مدح کے بعد وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے، لیکن یہ قصیدے کا لازمی جز نہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر قصیدے میں شاعر اپنا مدعا بیان کرے۔ اگر قصیدے میں دعا یا عرض مطلب نہ ہو تو پھر دعا قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے، یعنی شاعر اپنے ممدوح کی درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا کر قصیدہ کو ختم کرتا ہے، جیسے غالب نے اپنے قصیدے میں بہادر شاہ کو دعا دی کہ تمہاری سلطنت قیامت تک باقی رہے، ہے ازل سے روائی آغاز ہو اب تک رسائی انجام۔ اب سوال نمبر 2 ہے غالب نے یہ قصیدہ کس کی مدح میں لکھا ہے؟ تو جواب ہے غالب نے یہ قصیدہ بہادر شاہ کی مدح میں لکھا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے یہ قصیدہ کس موقع پر لکھا گیا ہے؟ قصیدہ عید کے موقع پر عید کی تہنیت اور انعام کے لیے لکھا گیا۔
سوال نمبر 4 ہے 3 دن نہ آنے کے عذر میں 9 کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ تو 3 دن نہ آنے کے عذر میں 9 عید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ماہ 9 کس کے فیض سے پھر ماہ تمام بننے والا ہے؟ غالب نے اس قصیدے کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے فیض سے ماہ تمام یعنی پورا چاند بننے والا ہے کہا ہے۔ ماہ 9 کو پیک تیز خرام کیوں کہا گیا ہے؟ پیک قاصد یا پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ چاند سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے، یعنی اس میں وہ روشنی نہیں رہتی۔ پھر اگلے روز اسی طرح طلوع و غروب ہوتا ہے، یعنی صبح کو گیا پھر شام کو واپس آ گیا، اس لیے تیز خرام کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے بہادر شاہ ظفر کو شاعر نے کن پہلوانوں کا استاد کہا ہے؟ رستم اور سام ایران کے دو مشہور پہلوان ہیں۔ شاعر نے بہادر شاہ ظفر کو ان پہلوانوں کا استاد کہا ہے۔ لیالی اور ایام کن لفظوں کی جمع ہے؟ لیالی لیل یعنی رات کی جمع ہے اور ایام یوم کی یعنی دن کی جمع ہے۔ سوال نمبر 9 ہے شاعر نے بادشاہ کے لیے آخر میں کیا دعا کی ہے؟ بادشاہ کے لیے دعا کی کہ ان کی سلطنت ازل سے ابد تک جاری رہے۔ اب ہمارا عملی کام ہے، تو عملی کام میں پہلا جو ہے قصیدہ گوئی کی حیثیت سے غالب کا کیا مرتبہ اس کے بارے میں لکھیے۔ تو جواب دیکھیے غالب بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، لیکن ان کے چھوٹے سے اردو دیوان میں قصائد، قطعات اور رباعیات بھی ہیں۔ غالب کے ان قصیدوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قصیدے میں بھی اپنی انفرادیت رکھی۔ اردو قصائد میں سب سے بلند مرتبہ مرزا رفیع سودا کا ہے۔ انہوں نے مدیح، ہجویہ، قصائد اور شعر و آشوب لکھے ہیں۔ لکھنؤ میں مصحفی اور انشا نے بھی بہت سے قصیدے لکھے، لیکن عہد سودا کے بعد شیخ ابراہیم ذوق کو شہرت حاصل ہوئی اور اس دور میں مومن نے بھی چند قصیدے لکھے۔ مومن کسی دربار سے وابستہ نہ تھے، نہ انعام و اکرام کے طلبگار تھے، لیکن اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے قصیدے لکھے۔ غالب بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے انعام و اکرام کے لیے شاہ کے حضور میں قصیدے پیش کیے۔ ان کے قصیدے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے قصیدہ نگاری میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کی انفرادیت پر آنچ نہ آئے۔ اس اعتبار سے غالب اور اردو قصیدہ نگاری میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ذوق کے معاصرین میں بحیثیت قصیدہ نگار جو نام سب سے پہلے سامنے آتا ہے وہ غالب ہی کا ہے۔ نصاب میں شامل قصیدے سے تشبیب کے اشعار الگ کر کے لکھیے۔ تو تشبیب کے اشعار یہ ہیں نا، دیکھیے ہاں میں 9 سنیں گے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام، 2 دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام، بارے میں تو 2 دن کہاں رہا غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام، اڑ کے جاتا کہاں تاروں کا آسمان نے بچھا رکھا تھا دام، مرحبا ہے سرور خاص و خواص، ہنبزا اے نشاط عام عوام، عذر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام، اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا صبح جو جائے اور آئے شام، ایک میں کیا سب نے جان لیا تیرا آغاز اور تیرا انجام، راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں نمام۔ تو دیکھیے ہمارے سارے 9 کے سوالات 9 ہو گئے مکمل، عملی کام بھی مکمل ہو گیا۔ میں اپنی یہیں پر ویڈیو مکمل کرتی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔